الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے کہ جو تقریباً ہر مسلمان کی زبان پر ہوتی ہیں یہ آیات، اور تقریباً ہر انسان ہی ان کو جانتا ہے، حافظ یا غیر حافظ سبھی نے ان کو پڑھا بھی ہوتا ہے اور ان کا ترجمہ بھی تقریباً سبھی کو یاد ہے۔ لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تھوڑا سا گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی ہدایت ہے، اس کو قرآن مجید ہی کے اندر 3 لیولز کے اوپر بیان کیا ہے۔ یہاں پر جو پہلی چیز آئی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہے وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہاں پر عام طور پر ایک کوشچن ریز کیا جاتا ہے، اور بلکہ صحیح الفاظ یہ ہوں گے کہ اعتراض کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اوپر کہ یہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو گویا کہ اب کسی میں خدا خوفی نہیں ہے تو کیا قرآن اس کے لیے پھر ہدایت نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ھدی للمتقین ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، تو جو پہلے سے متقین ہیں ان کو ہدایت کی تو کم ضرورت ہے یا ہے ہی نہیں؟ اصل ضرورت ان لوگوں کو ہے ہدایت کی کہ جو غیر متقین ہے، جن میں خدا خوفی نہیں ہے یا غلط راستے پر ہے۔ کچھ لوگ اس سے یہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں کہ اگر کسی میں خدا خوفی نہیں ہے اس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے، وہ ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکے گا۔ تو یہ اصل میں قرآن مجید ایز ان ہول مکمل کتاب کے طور پر جب تک انسان اس کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، اس طرح کی پھر انسان کے ذہن میں سوالات بھی آتے ہیں اور غلط نتائج تک بھی انسان پہنچتا ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیں، بات یہ بڑی اہم بات ہے قرآن مجید کی ہدایت کے حوالے سے، کہ قرآن مجید اپنی ہدایت کو 3 سطحوں پر بیان کرتا ہے۔ یہ 3 لیولز ہیں قرآن مجید کی ہدایت کے، اور مختلف لیولز پر قرآن مجید کی گائیڈنس مختلف ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ نمبر 1 سب سے نیچے قرآن مجید اپنا تعارف خود کرواتا ہے کہ یہ ھدی للناس، تمام نوع انسانی کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ اب اس کے اندر عرب، عجم، کافر، مسلمان سبھی آ گئے، تمام نوع انسانی کے لیے یہ ہدایت ہے، اور وہ ہدایت قرآن مجید کی یونیورسل ہے۔ اس کا بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس نے اکیلے فیصلے کرنے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا۔ نمبر 2 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں دنیا میں آئے گا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے انہی کی شریعت اور قانون دیا ہوا وہ معتبر ہے، اسی پر ان کو چلنا پڑے گا، اور یہی زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جو کچھ اعمال کیے تھے ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ بنیادی ایمانیات ثلاثہ کہلاتے ہیں۔ یہ ھدی للناس، یہ تو بنیادی ہدایت قرآن مجید کی تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہر انسان کے سامنے رکھی جائے گی، یا تو وہ اس کو مانے یا اس کا انکار کرے۔ انکار کرتا ہے، سوالات کرتا ہے، تو اس کو جواب دیا جائے گا۔ ماننا ہی نہیں چاہتا تو بس ٹھیک ہے، دوسری طرف ہو جائے، وہ کافر ہیں، وہ نام ماننے والے ہیں، ڈھیٹ لوگ ہیں، عنید قرآن یہ کہتا ہے۔ جو اس ہدایت کو مان لیں تو یہ سیکنڈ لیول پر پھر ہدایت قرآن کی شروع ہوتی ہے۔ پہلی سطح پر ہے ھدی للناس، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت۔ جنہوں نے اس بنیادی ہدایت کو مان لیا اب وہ دوسرے لیول پر آ گئے، ان کے لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ ہیں، ان کے لیے پھر قرآن ہدایت ہے ھدی للمتقین، جو خدا خوفی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے مان لیا کہ ہاں اللہ میرا رب ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے،
جنہوں نے مان لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، سچے انسان تھے، ان کا دعویٰ رسالت جھوٹا نہیں تھا. کیونکہ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے حجاز کی سرزمین میں، مکہ میں، محمد بن عبداللہ نامی ایک شخص نے، ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، دعویٰ نبوت کیا ہے. اب یا تو کوئی مانے کہ انہوں نے سچ کہا ہے، سچ نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا. اور جس کلام کو انہوں نے پیش کیا کہ یہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے، یا تو وہ مانے گا کہ محمد عربی سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے. دوسری طرف کوئی دوسری آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مانے کہ یہ جھوٹا دعویٰ تھا. تو جس شخص نے مان لیا کہ ہاں اللہ میرا رب ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہی زندگی کل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں اب کہ جو دار اسلام میں داخل ہو گئے. ان کے لیے اب اگلی کام کہ یہ تو چلے ایک بلیف سسٹم تھا، کچھ عقائد تھے ہم نے مان لیے، کچھ چیزیں تھیں جن کو ماننا ضروری تھا اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اسلام میں اب داخل ہم ہو گئے یہ کلمہ پڑھ کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اب آپ دار اسلام میں آ گئے. کیا اب قرآن مجید دوسرے سطح پر کوئی ہدایت دیتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً دیتا ہے. اس کے بعد پھر اور ہدایات کا سلسلہ شروع ہوگا. اب یہ ایک چیزیں ہیں جو تم نے نہیں کرنی، یہ نواہی ہیں، یہ پروہیبیشنز ہیں، حرام کام ہیں، ان کی طرف تم نے نہیں جانا. دوسری طرف یہ فرائض ہیں، یہ لازمی تم نے اپنے فرائض اور واجبات یہ لازمی پورے کرنے ہیں. نماز لازمی پڑھنی ہے، رمضان کے روزے لازماً رکھنے ہیں، دور رہنا ہے کس سے؟ چوری نہیں کرنی، زنا تم نے نہیں کرنا، بدکاری کے قریب بھی تم نے نہیں جانا. یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن کا موٹا موٹا پھر سوشل سسٹم کے اندر ہے. والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق آپ پر اور آپ کے حق لوگوں کے اوپر. تجارت کرنی ہے، سودی معاملہ نہیں کرنا، رشوت کے ذریعے سے کام نہیں کرنا اپنا کروانا. یہ نواہی ہیں، پروہیبیشنز ہیں، منع کیا گیا ان چیزوں سے. اب یہ ہے دوسرے درجے پر ہدایت جس کو قرآن تعارف یہ کروا رہا ہے کہ ہدی للمتقین. اب یہ یہاں پر قرآن ہدایت کس کے لیے بن رہا ہے؟ اب یہاں پر کافروں کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. نماز کا تقاضا اسی سے کیا جائے گا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. روزے کا تقاضا اسی سے کیا جائے گا، فرض روزوں کا، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. حج اسی کو کہا جائے گا، حج کی حدیث اسی کو سنائی جائیں گی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. جب کسی غیر مسلم کو دعوت دی جائے گی دین کی تو ظاہر ہے کہ یہ بڑا واضح کیڈرز ہونے چاہیے ذہن کے اندر کہ اس کو نہیں یہ باتیں سنائی جائیں گی ساری جو غیر مسلم ہے. اس کو تو ہم انہیں بنیادی ایمانیات کی دعوت دیں گے کہ اللہ کو توحید کے ساتھ مانو، شرک نہ کرو، اللہ کے رسول کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 پر آخرت کو مانو. اب یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت بن گئی. یہ ہے اصل میں جو بات یہاں کی جا رہی ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں، کیونکہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، یہ جو پہلی 4 مدنی صورتیں ہیں قرآن کی، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد، ان کے اندر ایک شریعت کا ڈھانچہ ہے بنیادی جو دیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں موٹی موٹی باتیں بتائی گئی ہیں، پھر سورہ آل عمران میں، پھر سورہ نساء میں، پھر سورہ مائدہ کے اندر تکمیلی احکامات دے دیے گئے شریعت کے حوالے سے. تو یہ باتیں ہیں. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ای لا ریب فیہ انہ من عند اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بچنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان میں خدا خوفی پیدا ہو جائے، جو اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن اب دوسرے لیول پر ہدایت ہے. اب ساتھ ہی آگے بڑھنے سے پہلے اب یہ بھی میں نے سمجھ لیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3 درجوں پر سطح ہے، 3 درجوں پر ہدایت ہے قرآن مجید کی. ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، پھر ہدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، پھر ایک تیسرا درجہ ہے قرآن مجید کی ہدایت کا. اب کیا جس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا یا نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، اور چلے سود نہیں وہ کھا رہا، رشوت پر اپنے کام نہیں کروا رہا، وہ بدکاری کے قریب نہیں جاتا، تو کیا اس کے آگے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ بلکہ قرآن پھر تیسری سطح بیان کرتا ہے اپنی ہدایت کی، اور اس کے اندر کوئی انتہا نہیں ہے کہ انسان کتنا آگے بڑھ جائے یا کتنی اس کی گہرائی میں اتر جائے. سورہ لقمان کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور وہ فرمایا وہاں الفاظ کے ہدی للمحسنین، ہدی للناس، ہدی للمتقین، اور نمبر 3 کے اوپر پھر آ کر قرآن کہتا ہے ہدی للمحسنین. اب اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، یہ ہمارے دین کی ایک اصطلاح ہے. پھر تیسرے درجے پر قرآن ہدایت ہے محسنین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے. یہ محسن کسے کہتے ہیں؟ درجہ احسان کیا ہے؟ کہ وہی درجہ احسان ہے کہ جس کو مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحابہ کی مجلس تھی اور انسانی شکل میں آئے، اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے جس کو ہم نے آج تک پہلے نہیں دیکھا، اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار نہیں ہیں،
اور وہ آ کر بیٹھتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل آ کر بیٹھ جاتا ہے, گھٹنوں سے گھٹنے مس ہوتے ہیں, اور پھر وہ سوالات کرتا ہے. ان میں سے جو سوالات تھے, پہلا سوال تھا کہ مل اسلام, بتائیں کہ اسلام کیا ہے. حضور نے بتایا کہ یہ اسلام ہے کہ گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. نمبر 2 مل ایمان, ایمان کیا ہے. اور پھر نمبر 3, وہاں پر بھی 3 ہی کیڈرز ہیں جو بنائے گئے ہیں, 3 ہی درجے ہیں جو قائم کیے گئے ہیں. تیسرا سوال تھا حضرت جبریل کا, مل احسان, کہ بتاؤ احسان, درجہ احسان کیا ہے. اس کا جواب جو دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. درجہ احسان یہ ہے, اسلام لانے کے بعد ایمانیات کے تقاضے آپ نے پورے کیے, نماز روزہ شروع کر دیا. اب تیسرا درجہ کیا ہے, ان تعبد اللہ کا انک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ 3 روایات آئی ہیں اس حدیث جبریل کی. حضرت عمر والی روایت جو زیادہ مشہور ہے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ تم اللہ کی غلامی ایسے کرو گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے اس کو سمجھ لیا شاید عبادت سے مراد نماز اور روزہ ہی, حالانکہ وہ گزر چکی ہے بات پیچھے. دوسری جو روایات میں الفاظ ہیں ان سے زیادہ حدیث کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے. ایک روایت میں الفاظ آئے کہ حضور نے یہ جواب دیا, ان تخش اللہ کا انک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس طرح, ایسے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو کہ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت نہ بن پائے تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اتنا ڈر تو ہو تمہارے اندر. اور ایک مزید تیسری روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ ان تعمل للہ, جب حضرت جبریل نے پوچھا کہ درجہ احسان کیا ہے تو اللہ کے رسول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان تعمل للہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک, تم اپنی زندگی میں عمل ایسے کرو, محنت ایسے کرو اللہ کی رضامندی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ یقین تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ تینوں روایات انسان سامنے رکھے تو وہ جو ایک محدود مفہوم لے لیا گیا ہے عبادت کا, اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے, اور صحیح معنی میں بھی وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے, ان تعبد اللہ, ان تخش اللہ, ان تعمل للہ. تینوں روایات آئی ہیں حدیث جبریل کے اندر. تو اللہ کی بندگی ایسے کی جائے گویا کہ اللہ کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, یہ نہ ہو تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. ہر وقت یہ مستحضر رہے, یہ انسان کانشیس رہے, اس کو گاڈ کانشیسنس کہتے ہیں, اسی کو تقویٰ بھی کہتے ہیں. انگلش میں جو ابتدائی تراجم ہوئے ہیں, شروع کی ٹرانسلیشنز ہیں, عبداللہ یوسف صاحب رحمہ اللہ کی زیادہ مشہور ٹرانسلیشن ہے انگلش کی, جو ابتدائی تراجم میں سے ہے, ان کے اندر گاڈ کانشیسنس ترجمہ کیا جاتا ہے تقویٰ کا. تو یہ دوسرا درجے کے بعد پھر یہ تیسرا درجہ ہے قرآن مجید کی ہدایت کا. پھر سے ذرا تازہ کر لیں. نمبر 1 پہلے درجے پر قرآن ہدایت ہے ہدی للناس, پوری نوع انسانی کے لیے. نمبر 2 پر قرآن ہدایت ہے جو اس بنیادی دعوت کو قبول کر لیں. پھر ہدی للمتقین, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, دین کا قانون کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے روکا ہے, کن چیزوں سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے, اور کن چیزوں سے میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے. یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ دوسرے درجے پر قرآن کی ہدایت ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا درجہ جو بھی میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی, سورہ لقمان میں جس کو کہا گیا کہ ہدی للمحسنین. پھر تیسرے درجے پر قرآن ہدایت ہے محسنین کے لیے. اب یہ مقام ولایت ہے, اس میں کوئی انتہا نہیں ہے. انسان جتنا آگے بڑھنا چاہے میدان کھلا ہے, آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ اعتراض جو پھر شروع میں کیا جاتا ہے, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ قرآن صرف متقین ہی کے لیے ہدایت ہے, تو میں نے عرض کیا جیسا کہ شروع میں کہ قرآن مجید سے وہ تعلق کم ہونے کا یا اس کا فہم کم ہونے کی ایک علامت ہے. اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں یا ہم جواب نہیں دے پاتے جس کا, تو قرآن مجید نے تینوں لیولز پر ہدایت کو بیان کیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, اب وہ تقویٰ والے کون ہیں جو قرآن کی ہدایت کو حاصل کر سکیں گے. ان کی قرآن نے کچھ علامات بیان کر دی ہیں. پہلی چیز کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جس بندے نے اپنی ضد یہ بنا لی ہے کہ میں صرف اسی بات کو مانوں گا جو میری عقل میں آتی ہے, جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں, جو میں سوچوں گا, میں سمجھ سکتا ہوں, میں سن سکتا ہوں, جو میرے حواس کی خمسہ کی گرفت میں آتی ہے چیز, میری سینسز گراسپ کر سکتی ہیں, میں وہ تو مانوں گا, اس کے علاوہ میں کوئی چیز نہیں مانوں گا. تو ایسا انسان تو یاد رکھیے گا, وہ دین میں آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے, وہ دنیاوی معاملات میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ دنیا میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. بہرحال تو غیب پر ایمان رکھنا کہ کائنات کل یہی نہیں ہے جو مجھے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, بلکہ اس سے ماورا ایک انسین میں بھی دنیا ہے, ایک غیب کے بھی عالم ہے کہ جہاں پر وہ کچھ ہے. اور یہ تو انسان عام طور پر ذرا جو لبرل سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا کہ ہم کیوں غیب کے اندر مانیں. حالانکہ انسان دل کو صاف کر کے سائنسز پڑھے تو بلکہ غیب پر ایمان انسان کا مزید بڑھ جاتا ہے. بڑی موٹی سی بات ہے کہ سائنس بتاتی ہے, جس نے بھی بچے نے بھی, کسی نے چھٹی جماعت تک بھی میرا خیال سائنس پڑھی ہے, اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ انسانی سماعت لمیٹڈ ہے.
انسان 20 ہرٹز اور 20,000 ہرٹز کے بیچ میں فریکوینسی ہے تو سن سکتا ہے، اس سے نہ کم سن سکتا ہے نہ زیادہ سن سکتا ہے۔ بہت سارے جانور ہیں جو انسان سے زیادہ سن لیتے ہیں، بہتر سن لیتے ہیں، دور تک سن لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی جو بصارت ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ بہت سارے جانور ایسے ملیں گے آپ کو جو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ دور تک، کئی کلومیٹر دور تک نظر آ جاتا ہے، انسان کو نظر نہیں آتا۔ لمیٹڈ دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہے چیزیں کہ لمیٹڈ ہے۔ انسان کی عقل اسی طرح محدود ہے۔ کچھ لوگ ماننے کو یہ تیار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جیسے انسان کی سماعت، انسان کی بصارت، اس کا ویژن، اس کی لسننگ پاور لمیٹڈ ہے، اسی طرح انسان کی سوچ اور اس کی عقل بھی لمیٹڈ ہے۔ ایک حد سے آگے انسان جا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کی عقل میں وہی چیزیں آتی ہیں جو انسان کی آبزرویشن میں آ رہی ہیں۔ جو آبزرویشن میں نہیں آ رہی، نہ سننے میں آ رہی ہے، نہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے عقل میں کیسی آئیں گی چیزیں؟ تو لازماً ایک غیب کی دنیا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے ہدایت کی طرف قدم بڑھانے کی۔ اور پھر اس کے بعد جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عام طور پر جب ان آیات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس پر تو بڑا زور ہوتا ہے کہ غیب کو ماننا ضروری ہے، نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، اور یہ سمجھ میں آنے والی باتیں بھی ہیں۔ لیکن جو بڑے مزے کی بات جو اسی آیت کے آخر میں کہی گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ نمبر ایک، جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن میں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، اس نے اپنے اوپر خود ہی دروازے بند کر لیے قرآن کی ہدایت کے۔ نمبر دو، جو اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اور نمبر تین، یہ جو تیسری چیز ہے کہ کنجوس بندے کے لیے، بخیل بندے کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، اس کو اسی طرح بیان کیا علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ کنجوس بندے کے لیے قرآن میں ہدایت نہیں ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کر سک رہا۔ دیکھیں یہ سوچ کا شفٹ ہے، ایمفیسس ہے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہے، اب میں کسی کو دے رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں، میں احسان کر رہا ہوں اس کے اوپر۔ ایک طرز سوچ یہ ہے کہ نہیں، میرا نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا تھا، میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے واپس اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہوں، یعنی اللہ کو دے رہا ہوں، تو میری جیب سے کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا۔ اسی کو مزید آگے بڑھا دیں کہ بات صرف مال کی تو نہیں ہے، قرآن جان بھی مانگتا ہے، مال بھی مانگتا ہے۔ آگے اس کو لے کر چلیں ذرا۔ میری صلاحیتیں کس نے مجھے دی ہیں؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دی ہیں۔ میری زندگی مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ میرا مال اگر ہے تو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ میرا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، وقت کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، میرا رزق جو مجھے مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ اور میں نے اگر سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کے دین کے لیے میں نے وقف کر دی، اگر سب کچھ اللہ ہی نے دیا تھا، میں نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیا، تبھی میں نے اپنی جیب سے تو کچھ بھی نہیں لگایا، تو میرے گھر سے کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ پرانی جو امیر خسرو کے دور کی اردو، اس کو اردو تو نہیں کہتے تھے تب، ہندوی زبان کہلاتی تھی وہ، اس زبان میں شعر ہے وہ، بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، اسی مضمون کی عکاسی کر رہا ہے کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو توئے، تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے۔ کہ اللہ سارا کچھ تیرا ہی دیا ہوا تھا، میں نے سارا کچھ تیرے لیے وار دیا، تبھی میری جیب سے تو کچھ بھی نہیں گیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ لالچی بندہ، بخیل بندہ جو بس سمیٹنا جانتا ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے لگا نہیں سکتا، لوگوں پر لگا نہیں سکتا۔ اس نے اپنے اوپر گویا کہ قرآن مجید کی ہدایت کے دروازے خود ہی بند کر لیے۔ سینکڑوں کی تعداد میں آیات ہیں قرآن کی جو صرف کہتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں لگاؤ اپنی جان کو اور اپنے مال کو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔